اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 149 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ 152 تک انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فلما پھر جب فصلا نکلا طالوت بجنودہ اپنے لشکر کو لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، جو اس سے پی لے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو نہ چکھے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو ایک چلو بھرے اپنے ہاتھ سے چلو بھرنا، فشربوا منہ الا قلیلا منہ، بہت لوگوں نے اس میں سے پانی پی لیا مگر بہت تھوڑے تھے جو نہ پینے والے ہوئے۔ فلما جاوزہ ہوا، جب پار اترے طالوت والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا ایماندار لوگوں کا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے آج کے دن تو ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہنے لگے اتنی ہی چھوٹی سی تھوڑی سی جماعت اتنی ہی زیادہ بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت طالوت جب اپنا لشکر لے کر نکلے تو ایک نہر کو پار کرنے لگے، کہا کہ تمہیں پیاس کی شدت ہوگی، پیاس لگے گی، لیکن اس میں سے پانی نہیں پینا ہوگا، اور اگر کسی کو کوئی اپنی پیاس پر کنٹرول نہیں کر سکے گا تو صرف ایک چلو پینا، اس سے زیادہ نہیں پینا، لیکن سارے لوگوں نے پی لیا، تھوڑے ہی بچے جنہوں نے نہ پیا۔ اور جب طالوت کا لشکر جالوت کے مقابلے میں آیا تو کہنے لگے اللہ اکبر کبیر، اتنی بڑی جماعت، اتنا بڑا لشکر، آج کے دن تو ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ اور جن کی ایمان پختہ تھے وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے کتنی تھوڑی تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، گھبراؤ نہیں۔ تو یہاں اس نہر سے، جس نہر کو پار کیا، وہ نہر کون سی تھی؟ اس نہر سے مراد دریائے اردن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جس کی فلسطین میں بہت اہمیت ہے، دریائے اردن، یعنی یہ جو نہر مراد ہے، مطلب یہ کہ جو شخص جہاد کی راہ میں بھوک پیاس تکلیف برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جو یہ ہمت نہیں رکھتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے۔ اور ان کی تعداد جتنی غزوہ بدر میں صحابہ اکرام کی تھی، یعنی 313، اتنی ہی جماعت حضرت طالوت کے لشکر کی تھی۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ بدر کے روز مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی جتنی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا۔ اور جب نہر کو پار کر لیا تو تھوڑے سے لوگ تھے اور مقابلے میں بہت بڑی تعداد تھی دشمن کی، تو اب وہ گھبرا گئے، بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ یہ کہنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے نہر پار پہلے ہی اپنی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تھا، لیکن عبادت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان مومنین نے کہی جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت اور اپنی قلت کو دیکھ کر یہ کہا ہو۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے تھے انہوں نے تبلیغ دی، انہوں نے سمجھایا کہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئی۔ آگے ہے اللہ فرما رہے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب پار کیا یا جب ظاہر ہوئے، آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کا لشکر، قالوا
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہم پر ہمیں صبر عطا کر اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر ہمیں مدد و نصرت عطا فرما۔ اللہ فرما رہے ہیں جب جالوت اور اس کے لشکر طالوت کے سامنے آئے تو طالوت کے لشکر نے اللہ سے دعا کی، کتنی پیاری دعا کی کہ ہے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر دے اور ثابت قدم ہمیں رکھ اور ہماری کافروں کی قوم پر مدد و نصرت عطا فرما۔ تو یہ والی دعا آپ نے بھی زبانی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب کوئی پریشانی آئے تو یہ دعا پڑھا کرے، جب لڑائی جھگڑا ہو تب بھی یہ دعا پڑھا کرے۔ آگے فرما رہا ہے اللہ رب العالمین فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، شکست دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کس کو؟ جالوت لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست ہوئی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی، حکمت پیغمبری بھی عطا کی اور انہیں وہ علم سکھایا جو وہ جانتے نہ تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دور کرتا بعض لوگوں کو بعض سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد ہو جاتا، زمین بگڑ جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ کی ذات تو بڑے فضل والی ہے تمام جہانوں پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ایک اور برگزیدہ پیغمبر کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر کے سپاہی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے لشکر کے سپاہی تھے۔ طالوت علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ طالوت کی ایک بیٹی تھی اور طالوت نے کہا تھا 313 لوگوں کو کہ تم میں سے جو اس جالوت کو قتل کرے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرواؤں گا اور اپنی سلطنت میں سے آدھی سلطنت کا اسے بادشاہ بنا دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نکلے اور حضرت داؤد کے ہاتھ میں ایک غلیل تھی، اس میں انہوں نے 3 پتھر ڈالے، انہوں نے پتھر ڈال کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چھوڑا اور وہ ایک پتھر جو ہے وہ جالوت کے سر پہ لگا اور وہ گر گیا، اور دوسرا پتھر مارے تو وہ اس کے ہاتھی کو لگے اور سارا لشکر کا نظام دھرم بھرم ہو گیا، وہ ہاتھی اندھا ہو گیا، جالوت مر گیا اور سارا لشکر بھاگ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور حکمت سے مراد پیغمبری بھی دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو دھیگے بنانے کا لوہا ان کے لیے نرم کر دیا، وہ لوہے سے طرح طرح کی اشیاء تیار کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور برگزیدہ پیغمبر کا تذکرہ کیا اور انہیں کتاب زبور عطا کی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، ہم آپ پر حق کے ساتھ سچی نشانیاں آپ پر بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ میرے بھیجے گئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ یعنی پچھلی امتوں کی یہ واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں آپ کے نبی صادق ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ نہ آپ نے انہیں کسی کتاب سے پڑھا ہے نہ کسی سے سنا ہے، پھر بھی انہیں آپ اس طرح ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔